اور اصلی معنی یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی اپنے آپ کو بندہ بن کر گزارے، آقا بن کر نہیں۔ اللہ جل جلالہ کی بندگی کا احساس اس کے قلب و جگر میں پیوست ہو۔ اب عبادت اور بندگی جو ہے یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ بندگی ہے کہ جو اگرچہ اپنی ذات میں کوئی عبادت کا طریقہ نہیں ہے، مباحات میں سے ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا کر دیا ہے کہ وہ جو خاص کام ہیں جو اصلاً نہ فرض تھے، نہ واجب تھے، نہ سنت تھے، بلکہ محض مباح تھے، جائز تھے، ان کو اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے حسن نیت کی برکت سے اور اتباع سنت کی نیت سے کرنے میں اس کو بھی عبادت شمار کر لیتے ہیں۔ اپنی ذات میں وہ عبادت نہیں تھی، جیسے کھانا پینا کوئی عبادت تو نہیں ہے۔ آدمی اپنی پیٹ کی بھوک کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے، پانی پیاس لگتی ہے تو پانی اپنی ذاتی احتیاج کے لیے پیتا ہے۔ لیکن اگر انہی کسی کھانے کو حسن نیت کے ساتھ کھایا جائے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی میرے بدن کو تقویت عطا فرمائیں گے اور وہ طاقت میں اللہ تعالی کی رضا کے کاموں میں صرف کروں گا، اور اس طرح یہ انجام دوں گا جس طرح نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے، جس طرح آپ تناول فرماتے تھے، جس طرح آپ پیتے تھے، اسی طریقے کو اختیار کر کے پیوں گا اور کھاؤں گا، اور اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو ایک تو حسن نیت، دوسرے اتباع سنت، تیسرے ادائے شکر، یہ تین چیزیں اس کے ساتھ مل گئیں تو کھانے کو بھی عبادت بنا دیا، پینے کو بھی عبادت بنا دیا۔ تجارت، زراعت، معیشت کے سارے کام، روزی کمانے کے سارے کام، وہ سب حسن نیت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عبادت میں شمار کر لیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ عبادت نہیں ہوتے، مباحات ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عبادت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جانا چاہیے کہ ایک مومن جو واقعتاً اپنے دل میں بندگی کا احساس لیے ہوئے ہو تو اس کا صبح سے لے کر شام تک اور رات تک سونے تک کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بالواسطہ عبادت نہ بن جائے۔ تو ساری زندگی عبادت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہمیں، تو کوئی لمحہ ایسا نہیں زندگی کا جس کو ہم عبادت نہ بنا سکیں، کبھی حسن نیت سے، کبھی اتباع سنت سے، کبھی ادائے شکر سے، کبھی دعا مانگنے سے کہ یا اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اچھا کھانا کھلا دی۔ اگر یہ بھی کہہ دیا تو یہ بھی بات، یہ کہہ دیا اللہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، اچھا پانی پلا دیجیے۔ اللہ گرمی لگ رہی ہے، گرمی کا کوئی اچھا انتظام فرما دیجیے۔ سردی لگ رہی ہے، اس کے بچاؤ کا انتظام فرما دیجیے۔ تو جب بندہ یہ سارے کام کر رہا ہے تو وہ عبادت ہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو عبادت میں شمار فرما رہے ہیں، اجر و ثواب اس پر مرتب فرما رہے ہیں۔ یہ ہے بالواسطہ عبادت، لیکن ایک وہ ہے جو براہ راست عبادت، یعنی اس کا کوئی اور مقصد سوائے بندگی کے نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اللہ جل جلالہ کے سامنے اپنے تذلل کا اظہار ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے آگے سجدہ ریز ہونے کا ارادہ ہے،
اس میں کوئی دنیاوی مفاد اس سے وابستہ نہیں، وہ ہے عبادتیں اصلی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، یہ سب براہ راست عبادتیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آسانی دے دی کہ بھائی تم چلو کھاؤ بھی، پیو بھی، روزی بھی کماؤ، یہ بھی کام کر لو، وہ بھی کر لو، سب جائز ہے تمہارے لیے، ہم بلکہ تم اگر اچھے طریقے سے کرو گے تو ہم اسی پر تمہارے اجر و ثواب بھی دے دیں گے، اس کو عبادت میں شمار کر لیں گے۔ جب یہ چھوٹ مل جاتی ہے ہمیں، تو اس چھوٹ کے نتیجے میں جو اصل عبادت تھی اس کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، جو اصل عبادت تھی۔ یہ تو بالواسطہ عبادتیں ہیں نا، لیکن یہ کہ انسان بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو، بارگاہ الہی میں بیٹھ کر تصور کرے کہ میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کو ذہن میں لا کر، اور کبھی سجدے کرتا ہوں، کبھی کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی رکوع کرتا ہوں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ جو عبادت ہے یہ اصلی عبادت ہے، بلا واسطہ عبادت ہے، براہ راست عبادت ہے۔ اب اللہ تعالی نے جو چھوٹ ہمیں دے دی تھی کہ چلو بھائی کھا پی لو، ٹھیک طریقے سے کر لو، اس کو بھی ہم عبادت رکھ دیں گے، تو بعض اوقات ہم لوگ اسی میں لگ کر پھر یہ جو اصل عبادت تھی اس کو بھول جاتے ہیں، یا اس میں کمی آ جاتی ہے، یا اس کی طرف دھیان نہیں رہتا، اور اس کی اہمیت نہیں رہتی بسا اوقات۔ اور خاص طور سے ہم جیسے طالب علموں کو، جنہوں نے یہ حدیث پڑھ لی کہ تدارس علم ساعتن خیر من احیائها، کہ علم کا مذاکرہ کرنا اگر ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں بھی ہو تو ساری رات عبادت سے بہتر ہے۔ یہ پڑھ لیا تو اب دماغ میں یہ آ گئی کہ جو ہے وہ بھائی ہم تو عبادت ہی کر رہے ہیں ساری رات، اگر مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر کوئی فتویٰ لکھ رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر کوئی تصنیف کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے، اگر کوئی خطاب کر رہے ہیں، کوئی بات کہہ رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ تو پھر ہمیں اس سجدے میں جانے کی اور ہر وقت جو ہے نوافل کی اس کی کیا حاجت ہے؟ یہ دماغ میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی دلیل میں پیش کر دیتا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یہ بھی دلیل میں لے آتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے بس فقہ میں لگے رہو، فقہ کی کتابیں پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، فتوے لکھتے رہو، مضامین لکھتے رہو، تقریریں کرتے رہو، تو یہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اس سے افضل کام کر رہے ہیں ہم۔ یہ دماغ میں خناس پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ ہے بھی بڑا غلط، اس لیے کہ جہاں فرمایا گیا ہے وہ ہر جگہ کا ایک موقع ہوتا ہے، ہر وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ عبادت اور بندگی نام ہے وقت کے تقاضے کو، جو شریعت کی اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس وقت جو تقاضا ہے وہ پورا کرے تو اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بس ایک جانب کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور دوسری جانب جو ہے نظر انداز ہو گئی۔ اب مثلا جو ہے عشرہ اخیرہ کا اعتکاف ہے مثال کے طور پر، اب یہ سوچا کہ بھئی اعتکاف میں بیٹھیں گے تو حدیث یاد آ گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی دکھ والے کا دکھ دور کر دوں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت ایک مہینے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے۔ تو اب وہ کہا بھائی میں تو کسی کا دکھ دور کر دوں، مجھے اعتکاف کرنے کی حاجت نہیں۔ تو یہ حماقت ہے، ہر وقت کا ایک تقاضا ہے،
اس تقاضے کے مطابق عمل کرنا یہ بندگی ہے. اگر تمہارے پاس کوئی سائل آیا ہوا ہے مستفتی، اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے سوال کا جواب دو، اس کو دین کی بات بتاؤ. لیکن رات کو آپ اپنے مزے، اپنے علمی عیاشی کے لیے، ایک عیاشی ہوتی ہے بدنی اور ایک ہوتی ہے علمی عیاشی کے اندر مبتلا ہے، مطالعہ ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہم رات کے تدارس العلم خیر ساعۃ من اللیل خیر من احیائها. تو نہیں، اس وقت تقاضا یہ ہے کہ براہ راست پہنچ جاؤ اس مالک کی بارگاہ میں جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں. یہ علم اس لیے دیا ہے کہ تم اس کے اوپر اس کی وجہ سے فوقیت ظاہر کرو دوسروں پر. اس وجہ سے دیا ہے کہ تمہارے دماغ میں تکبر پیدا ہو جائے. اس لیے دیا ہے کہ تم یہ سوچ کر ان عابدوں کی تحقیر کرو کہ جو عبادت میں، اللہ کی براہ راست عبادت میں لگے ہوئے ہیں. یہ اس کی بات ہے کہ ایک فقیہ اور عابد میں فرق یہ ہے کہ فقیہ جو ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عابد نہیں ہوتا اور اس کی فضیلت ہوتی ہے. نہیں، فقیہ ہے ہی وہ حقیقت میں کہ جس کا دل اللہ تعالی سے جڑا ہوا، وہ ہے فقیہ. محض علم فقہ جان لینے کا نام فقیہ نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا کسی نے یا فقیہ کہہ کر، تو فرمایا کہ حل رأیت فقیہا قط، تو نے کبھی فقیہ دیکھا بھی ہے جو مجھے فقیہ کہہ کے پکار رہا ہے؟ انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ. جو دنیا کے اندر اس کی رغبت کم ہو اور آخرت میں رغبت زیادہ ہو، وہ ہے فقیہ. فقیہ کی تعریف میں یہ بات شامل ہے. ہاں البتہ اس کا معظم اشتغال، یعنی زیادہ تر اس کا اشتغال جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا علمی کاموں کے اندر ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ عبادت کی لذت سے محروم ہے. عبادت جو اصل عبادت ہے اس کے برکات سے محروم ہے، ہرگز نہیں. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو اپنی سب سے بڑی سعادت نہ سمجھتا ہو وہ فقیہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہاں البتہ یعنی ایک مناسب مقدار میں وہ عبادت بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اس میں بھی لگا رہتا ہے، وقت کے تقاضے پر عمل کرتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ سے بڑا اور کون فقیہ ہوگا بھائی؟ اور ان کے بارے میں مشہور ہے یہ بات، کس حد تک صحیح ہے اللہ ہی جانے، کہ ساری رات عبادت فرماتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور بہت سی روایتیں سارے علماء کے بارے میں آتی ہیں. خیر، میں کہہ یہ رہا تھا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چھوٹ دے دی کہ بھئی دنیا کے کام بھی کرتے رہو اور ذرا سا زاویہ نگاہ درست کر لو، تو زاویہ نگاہ کی درستی سے ہم تمہارے دنیاوی کاموں کو بھی عبادت بنا دیں گے. تو اس واسطے جو اصل عبادت کے کام تھے ان کی طرف توجہ، ان کی اہمیت، ان کی طرف التفات یہ کم ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں غفلت سے کھینچ کر بلاتے ہیں. یہ رمضان اس لیے آ رہا ہے، رمضان اس لیے آ رہا ہے کہ بھئی تم نے ساری زندگی، اب 11 مہینے تم نے گزار لیے، اس میں تم یہ سوچتے رہے کہ بھئی ہم تو ہر کام جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، لہذا وہ عبادت ہے اور ثواب ہے. تو اور اپنی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو عمل ہے، جو اصل عبادت ہے، اس کو تم فراموش کر رہے ہو. کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ آؤ ادھر. رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ مہینہ اس لیے آتا ہے غفلت سے نکالنے کے لیے اور اللہ جل جلالہ سے براہ راست تعلق قائم کرنے کے لیے، کہ اس میں بندہ جو ہے وہ اور مصروفیات کو ترک کرے یا کم کرے، اور زیادہ مصروفیت جو ہے وہ براہ راست اللہ جل جلالہ سے رابطہ قائم کرنے کی وہ اس کے اندر
اس کی طرف متوجہ ہو جائے.